अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं जिस वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ बहुत परेशान कुन है। एक ब्लैक मेलिंग की वीडियो है। ऐसी है कि पहले तो हम हमेशा सुनते आए हैं कि लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, उनको हरासा किया जाता है, उनकी इज़्ज़त को पामाल किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनसे पैसे ज़ेवरात और इज़्ज़त सब कुछ लूट लिया जाता है। आज ये कहानी ही उल्टा है। वो इस किस तरह के औरतों ने बंदे की इज़्ज़त लूट ली, दो बहनों ने एक लड़के की इज़्ज़त ही लूट ली। उसकी इज़्ज़त का भी जनाजा निकाला, उसकी इज़्ज़त का जनाजा निकला और उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। ये किस तरह हुआ? ये बहुत परेशान कुन है और ये सोचने का है। इसका अंजाम भी क्या हुआ और इसके आखिरी नताइज, आखिर में क्या नताइज हैं और हमें इससे क्या सबक मिलता है, ये सब आज इस वीडियो में देखेंगे भी और सीखेंगे भी। तो ये सब जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर तरह का मैसेज दे सकूं, कुछ मैं सीख सकूं, कुछ सिखा सकूं अपनी बेटियों को, अपने भाइयों को, ताकि जो गलतियां लोग पीछे कर रहे हैं हम ना करें। तो आप वीडियो देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि ये सारा मामला आपको कैसा महसूस हुआ है सुन के और हमें क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी है 5-6 माह पहले ये हुआ वाक़या। एक लड़का था नईम नाम का, वो एक फैक्ट्री में काम किया करता था। वहाँ पे एक लड़की साजिदा काम करती थी। उससे उसकी दोस्ती हो गई। उसे किसी ने बताया लड़की तुम्हें पसंद करती है। वो उसकी कुर्बत में आता गया। फिर वो क्रिश्चियन थी लड़की, वो उसे बाइक पे छोड़ भी आता, पिक एंड ड्रॉप करने लग गया। उसके शोहर को भी पता था कि ये कोलीग है, वर्कर है, इसे छोड़ जाता है। यानी कि एक चौक पे छोड़ दिया, उस चौक से उसके शोहर ने पिक कर लिया। इस तरह मामला चलता रहा। तो लड़की ने एक दफ़ा इसे अपने घर बुला लिया। इसने कहा कोई नहीं, मैं इसके घर चला जाता हूँ। उसके घर किया तो उसने मोबाइल निकाला। पहले बाहर गपशप करते रहे, फिर बेडरूम ले गई, मोबाइल निकाला तो ये यूट्यूब पे एक तो वीडियो देखी। उसके बाद कोई गंदी वीडियो, तो लड़के के दिमाग में शैतान आ गया। उसने लड़के को बरगलाया, उकसाया ऐसी वीडियो दिखा के। और उसने वो वीडियो देख के तो उसने ऐसी वीडियो दिखाई कि बांध के वीडियो बनाई जाए। तो उसने बंदी हुई लड़कियों को बहाना करके इज़्ज़त लूटी जाती है। उसने कहा इस तरह हैं हम, ये खेल खेलते हैं। तो लड़के के दिमाग में शैतान आ गया। उसने लड़की का कहना मानते हुए उसको बांधा और उसके साथ हम बिस्तरी की। तो उसके बाद जब इन्होंने हम बिस्तरी कर ली, उसके बाद उसने उठा, जब तो उसने कहा कि अब है ना तुम घर चले जाओ क्योंकि मेरे शोहर आ जाएंगे। उसने कपड़े पहने, जूते पहने और घर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन इस बीच उससे नहीं पता था उसकी छोटी बहन आबदा एक कोने में संदूक के पीछे वीडियो बना रही है। ये सबसे गलत हुआ। ये भी गलत था कि उसने एक शादीशुदा 4 बच्चों की माँ से हम बिस्तरी की और उस औरत ने उसे उकसाया, उधर से उसने वीडियो बनाई। अब उस लड़के का कहना है कि इसके बाद 1 से 2 दफ़ा फिर मैं इसके साथ मिला और हम बिस्तरी की। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि लड़की ने एक दिन इसे अपने घर बुलाया है और ये मेडिसिन की फैक्ट्री में दोनों काम किया करते थे। तो लड़की ने इसे घर बुलाया और इसे ना वीडियो दिखाई कि तुम्हारी ये वीडियो मैंने बनाई हुई है और तुम मुझे पैसे दो, वरना मैं इसे यूट्यूब पे लीक कर दूँगी, वायरल कर दूँगी और इसका नुकसान सरासर तुम्हें होगा। वो परेशान हो गया क्योंकि उसने हाथ बांध के बनवाई थी, तो सरासर वो उसी पे आ रहा था कि ना जैसे वो इज़्ज़त लूट रहा है। तो हत्ता कि वो अपनी मर्ज़ी से उसने किया था, तो उसके लिए बड़ी परेशानी हुई। उसके पास 1.5-2 लाख था। उस लड़की को पता था क्योंकि इनकी दोस्ती थी, तो उसे पता था कि इसके पास इतने पैसे। उसने 50,000 की डिमांड की। उस लड़के ने 50,000 उसे दे दिया। परेशान हुआ, 2 दिन का वक्त के बाद उसने दे दिया। फिर कुछ दिन गुजरे, फिर लड़की ने 50,000 की डिमांड की। फिर बड़ा परेशान हुआ, इसने 50,000 फिर दे दिया। इस तरह 10-10 हज़ार करते हुए 1.5 से 2 लाख को लड़की खा गई। अब लड़की ने उससे मुतालबा किया 6 लाख का। अब क्यों 6 लाख का किया? क्योंकि उसकी एक शहज़ादा नगर में जगह है कोई, वहाँ पर शहज़ादा चौक है शायद, वहाँ पर उसकी 3 मरले जगह थी जिसकी मालियत 6-7 लाख थी। अब उसका था कि ये किसी तरह बेच के या ये ज़मीन ही मेरे नाम कर दे ताकि इसे पूरी तरह मैं निचोड़ के लूट जाऊँ। वो इसे ब्लैकमेल करती थी, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। और फैक्ट्री में जब ये जाता था वहाँ भी अजियत
کہ اگر بریک ہوئی ہے تو مجھے لائن میں نہ لگنا پڑے، وہاں سے کھانا کینٹین سے میرے ٹیبل پہ لگا ہو، چائے پڑی ہو، پانی کی بوتل پڑی ہو، اس طرح ایک نوکر بنا لیا اور بلیک میل. اس کا ہر وقت شب و روز اس کے ذہن خراب رہنے لگا، لڑکے کا پریشان. تو وہاں پہ ایک چیف ہوتا تھا شہزاد نام کا، شہزاد نہیں سوری ممتاز نام کا. ممتاز تھا وہاں پہ، کوئی بڑے اس پہ لگا ہوا تھا، پڑھا لکھا بندہ تھا. تو اس کا چکر تھا، جو چھوٹی بہن تھی آبدہ کرسچن تھی، اس سے تھا. تو اس لڑکے نے اس سے ذکر کیا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، ہمیں کیا کروں. تو ممتاز نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، تمہاری عزت بدنام ہو جاؤ گے دن بہ دن، یہ تمہیں کھا جائے گی، تم اسے مار دو. اس نے کہا میں اسے کیسے مار دوں، مجھے پریشانی ہے. بہرحال ان دونوں نے صلاح بنائی، پھر انہوں نے ان لڑکیوں کو مارنے کا پلان بنایا. اب لڑکی کے ہو گئے سسر فوت، ساجدہ کے. اس نے کہا کہ مجھے 50,000 روپیہ دو، کیونکہ میرے سسر فوت ہو گئے ہیں اور میں نے کھانا بنانا. یہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا اچھا. اس کے پاس اس ٹائم 10,000 تھے، جمعرات کا دن تھا. اس نے اسے بلایا کہ میں تمہیں 10,000 دیتا ہوں. تو 10,000 لے کے اس نے کہا میں نے سوٹ لینا ہے. اس نے 10,000 کے 2 سوٹ لیے دونوں بہنوں نے. اس نے اسے کہا کہ آؤ ہم باغ میں چلتے ہیں، تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں. لڑکے نے اسے کہا. اب لڑکے کا نام ہے نعیم. نعیم اسے باغ میں لے گیا. یہ باغ تھا امرود کا، جو اس کے ماموں یا چاچے کا تھا لڑکے کے. وہاں لے گیا اور وہاں جا کے اس نے ان دونوں لڑکیوں کو بے ہوش کر دیا. بے ہوش کس طرح کیا؟ ان کی فیکٹری میں کوئی فارمولہ تھا، کوئی چیز تھی جس سے بے ہوشی ہوتی ہے. وہ کسی دوائی میں کسی چیز میں ڈلتا تھا، کیونکہ میڈیسن فیکٹری تھی، ان کو کچھ نہ کچھ علم تھا. اس نے کہا کہ ایک دو دفعہ اس کی ویو مجھے پڑی تو میں بے ہوش ہو گیا تھا، تو مجھے پتہ لگا یہ بے ہوش ہوتا ہے اس سے. تو وہ کہتا کہ میں نے اچانک ان دونوں لڑکیوں کو بے ہوش کر دیا. ادھر سے ممتاز بھی نکل آیا اور اس کا دوست بھی ایک تھا، وہ آ گیا. جو پیپر کٹر ہوتا ہے، اس سے ان لڑکیوں کی گردنیں کاٹی، ان کو ایک بوری میں باندھا، 2 بوریوں میں باندھ کے ان کو رکھ دیا. اب ویٹ کیا گیا رات ہو جائے. رات ہوئی تو اس کے بھائی کا ٹریکٹر تھا ماموں کا، اور یہ ٹریکٹر چلانا نہیں جانتا تھا. اس کا بھائی ٹریکٹر چلانا جانتا تھا. بھائی نے ٹریکٹر چلایا. ٹریکٹر میں لاد کے اوپر کچھ اور سامان لاد کے انہوں نے جا کے اسے ندی میں بہا دیا. ندی میں بہانے کے بعد انہوں نے ٹریکٹر کے اوپر جو سامان تھا اس کو آگ لگا دی. گھر آ کے اپنے کپڑوں، لڑکیوں کو جو کپڑے خرید کے دیے تو ان کو بھی آگ لگا دی. تو اور یہ اپنے گھر میں ریلیکس گھومنے لگے. 2 دن بعد ساجدہ کے شوہر کا فون آیا. اس نے کہا کہ ساجدہ نہیں مل رہی. اس نے کہا مجھے نہیں پتہ. اب یہ اس کا دوست تھا تو بار بار پولیس اس سے بلانے لگی. یہ ڈر گیا، نعیم ڈر گیا اور یہ بھاگ گیا. یہ 20 سال کا نوجوان ہے. ساجدہ اس سے بڑی تھی، 4 بچوں کی ماں تھی. آبدہ کا ایک بیٹی تھی. آبدہ کی ایک 15 سال کی بیٹی تھی. تو یہ بلیک میلی کا انجام تھا. وہ آخر بھاگ گیا اور پولیس نے نعیم کو پکڑ لیا، کیونکہ وہاں پہ فون کی لوکیشن ہر جگہ تھی. جہاں جہاں ساجدہ آخری ٹائم تک رہی، وہاں ہر جگہ نعیم کی لوکیشن تھی. اور ممتاز جو فیکٹری میں ہوتا تھا، چیف ہے اب، تو اس کا تھا، اس کی بھی لوکیشن تھی. ان سب کو پکڑ لیا گیا. ان کو خوب ان کی چتر پریڈ ہوئی. تو انہوں نے قبول کیا. انہوں نے قبول کیا کہ ہم نے کس طرح ان کو مارا، کس طرح ہم بلیک میل ہوئے، اور بلیک ہم ہو رہے تھے، ہماری عزت بھی جاتی، یہ بھی. تو اب بلیک میل ہونے کے وجہ سے ان تینوں کی یہ ہوئی. اب دفعہ 302 کا کیس بن گیا. ان لڑکیوں نے تو بلیک میل کیا، انہوں نے تو مار دیا. اگر یہ اچھا راستہ لیتے اور یہ پولیس کے پاس جاتے، پولیس کے پاس جا کے کہتے کہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، تو صرف ان کی عزت جاتی. اب تو ان کی عزت بھی گئی، بدنام بھی ہوئے، اور پھانسی کے تختے پہ بھی چڑھیں گے. تو میں آپ کو ویور سے ایک بات بتاؤں، کبھی بھی زندگی میں بلیک میل، بچیاں ہوں یا بچے، کوئی بھی بلیک میل نہ ہو، لڑکے ہیں، مائیں ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے کوئی بلیک میل کرتا ہے تو اس کا اپنا بھی کوئی نہ کوئی نشان ہوتا ہے. اور وہ لڑکی ساجدہ آبدہ اس کو بلیک میل جب کر رہی تھی تو یہ سوچتا کہ اگر یہ وائرل کرے گی تو یہ بھی تو آئیں گی. اگر یہ پولیس کو جا کے بتاتا تو ان کے گھر آتی پولیس، اور ان کے ہی موبائلوں سے بنی ہوئی نکلتی ہر چیز نکل آتی ہے. یہ خود پھنس جاتی. ہاں اس کی تھوڑی بدنامی ہوتی، شرمندگی ہوتی، کیونکہ اس کی بری تصویریں سامنے آتی، لیکن صرف شرمندگی ہوتی. لڑکے پھر ہیں بچ جاتے ہیں، لڑکیوں کی زیادہ بے عزتی ہوتی ہے. تو یہ بلیک میلنگ سے بچتا، قتل ہونے سے بچتا، پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ مظلوم رہتا. لیکن اب یہ مظلوم نہ رہا، یہ ظالم بن گیا.
اور یہ انجام ہوا۔ جن بچیوں کو تصویروں کے ذریعے یا کسی بھی طریقے بلیک میل کیا جاتا ہے، کبھی بھی وہ بلیک میل نہ ہو۔ اگر یہ غلطی ہو گئی ہے اور آپ کو پیسوں کے عوض کوئی 10 لاکھ 20 لاکھ ماں باپ کی چوری کر کے آپ دے رہی ہیں، اس کی نسبت 20 لاکھ دینے کے بعد بھی آپ کو ماں باپ کو بتانا پڑے گا۔ اگر آپ کو غلطی سے کوئی بلیک میل کر رہا ہے اور آپ کی عزت بھی ابھی تک محفوظ ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اگر آپ پولیس میں چلی جائیں یا اپنے والدین کو بتا دیں، وہ آپ کو زیادہ تحفظ دے سکیں گے، نہ کہ یہ انسان آپ کو کبھی بھی چھوڑے گا۔ کیونکہ آج اگر ایک دفعہ اس نے آپ کی عزت کو یوز کیا تو وہ 10 دفعہ کرنے کے بعد بھی آپ کو اور بلیک میل کرے گا، پیسہ بھی کھائے گا، عزت بھی کھائے گا، بدنامی بھی ہوگی، اور اینڈ یہی ہوگا کہ آپ نے سب کو بتانا ہی ہوگا۔ تو خودکشیاں لڑکیاں کر لیتی ہیں۔ اس لیے میرا یہ سبق ہے کہ آپ بدنام ہونے سے نہ ڈریں، بلیک میل نہ ہوں، اور پہلا جو بلیک میل کرے آپ اس کا اینٹ کا جواب پتھر والی بات ہے آپ اسے دیں، اور پولیس میں یا اپنے والدین کو یا شوہر ہے اس کو بتائیں، اس کو اعتماد میں لیں، تو وہ آپ بہت بڑے کام سے بچ جائیں گے جو بعد میں ہوگا۔ پہلے کی انسلٹ صحیح ہے، اگر شوہر چھوڑ بھی دے گا تو پھر بھی ایک قتل ہونے سے ضرور بچ جائیں گے آپ۔ تو آپ کو اگر میری بات اچھی لگی ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اگر کوئی بلیک میل ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، کیا اسے پولیس کے پاس جانا چاہیے یا بلیک میل ہو جانا چاہیے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔